بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ہر گھڑی سانسوں کی شاخوں پر درودوں کی بہا، تیری رحمت سے معطر اپنا دن ہی اپنی رات، یہ دعائیں کم نہ ہوں، یہ التجائیں کم نہ ہوں، ہو عنایت کی نظر جس سے ملے راہ نجات، بخش دے تو بخش دے، یہ زندگی ہے تیرے ہاتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میں آپ کا ہوسٹ محمد احمد افریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم روشنی ڈالیں گے، ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے کہ ایک ایسا پیغام دیا جا سکے ہماری آج کی آنے والی نسلوں کو کہ جس سے ان کی زندگی اسلام کے عین مطابق چلے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ تو آگے میں دعوت دینا چاہوں گا میرے جو بہت ہی معزز آج کے مہمان ہیں، جن کا نام ہے سفیان، بےحد زبردست مقرر ہیں، نعت خواں ہیں اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ تو آپ کی بے پناہ اصرار پر اور اس محفل کو اور پرنور کر دیں گے وہ اپنے بیان سے۔ سفیان، السلام علیکم۔ جی، تو اب نیکسٹ سیگمنٹ جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہوئے ہیں ہمارا نعت کا، تو میں سفیان سے گزارش کروں گا کہ ہماری پیش نظر کوئی اچھی سی نعت کے اشعار جو ہے توجہ فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ میں اپنے ہوسٹ محمد احمد افریدی کا اور اپنے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات سے آگے لے کے چلتا ہوں کہ جہاں پہ ذکر خدا ہو اور وہاں پہ ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو ایسا بالکل ممکن نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ تمام ہی دیکھنے والوں اور اپنے ہوسٹ کی نظر کرتا ہوں۔ اس شعر کے ہر لفظ کے اندر جو ایک خوبصورتی پیش کی گئی ہے، شاعر نے جو اس کے اپنے عرض قلم کے ذریعے لکھنے کی کوشش کی ہے، وہ تمام لوگ آپ کو سماعت کیجیے۔
نظر کیے. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جو ہمارا مین سیگمنٹ ہے, جو ہمیں ایک بہت ہی اچھی گفتگو کرنی ہے. وہ اس ہستی کے بارے میں ہے کہ جس ہستی وہ جب آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے تھے اور ان کو اپنی جگہ دیتے تھے. جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں ان سے ملتے تھے, اور جب کہیں آتے تھے واپس تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. جی ہاں, آج ہم جو ہے گفتگو کریں گے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کی زندگی کا, اور انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں دی اسلام کی خاطر, ایک بیٹی بن کر, ایک بیوی بن کر, ایک ماں بن کر. تو سفیان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں اور ان کے بارے میں ہمیں جو ہے بتائیں. تو بہت شکریہ. آج ہمارے ہوسٹ نے جو موضوع طے کیا, میں بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کو میں فخریہ انداز میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر ان موضوعات کا ہونا بہت ضروری ہے, جہاں پہ ہمارے اس دور کو, ہمارے اس معاشرے کو مغربی دور پہ لے کے جایا جائے, تو ہمیں پھر یہ بات ایکسیپٹ کرنا پڑتی ہے کہ ہم لوگ ان کا سہارا لینے کے لیے پھر ہم لوگ کچھ بینرز بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے حقوق مانگنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. لیکن میں ایک بندہ ناچیز اس بات کا آپ لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگ صرف ایک ذات کو پڑھ رہے ہیں. میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس بات کو بتاتا ہوں اور یقین کراتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ نے صرف ایک ذات کو پڑھ لیا. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اس ذات کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو اپنے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں رہی. میں آپ لوگوں کو یہ بات یقین دلاتا ہوں. آج جب یہ موضوع مجھے بتایا تو میں خود بظاہر بڑا خوش ہوا کہ آج کا وہ موضوع ہے کہ ایک بہترین رات, شب قدر کی رات, اور ہم اس رات جب اس پاک ذات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات ایک بہت ہی خوبصورت رات ہو گئی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتا چلوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا خوبصورت بات بتائیے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے کہ لہٰذا جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو یہ بات ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی محبت, ان کی مودت اپنی بیٹی سے کتنی تھی کہ ان کی ناراضگی بھی میرے پیارے آقا کو گوارا نہیں تھی. کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کیا. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس نے میرے پیارے آقا کو ناراض کیا تو کیا وہ خدا کی رسائی حاصل کر لے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے میرے محمد کو ناراض کیا اس نے خدا سے محروم ہو گیا, وہ خدا کی قرب حاصل نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد و آل محمد سے محبت جو ہے وہ ہم تمام ہی مسلمانوں پر ایک فرض ہے, یقین ہے. مزید آگے چلتا ہوں کہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کیا کرتی تھی, ان کی جو گفتگو کا انداز تھا, ان کی جو ایک اٹھنے بیٹھنے کا ایک انداز تھا, ان کی بات چیت کا ایک انداز تھا, وہ بالکل میرے پیارے آقا سے مشابہ رکھتا تھا.
وہ میرے پیارے آقا کے ساتھ اس طرح رکھتا تھا کہ جیسے میرے پیارے آقا بول رہے ہیں، اتنا مشابہ رکھتا تھا کہ جب پیاری بی بی فاطمہ بولا کرتی تھی تو یہ باتیں وہ باتیں ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اگر اس ذات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کی آل کو تو ان کی محبت کا حقدار ہونا چاہیے، ہمیں ان کی محبت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ ہم کیوں اپنی آل محمد کو محبت اور نہ یقین اتنا ہم ظاہر نہیں کر پاتے؟ ہم یقین سے کہیں گے کہ ہم آل محمد اور محمد سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، 4 باتیں مجھ سے لے لو۔ اور کیا خوبصورت بتائی کہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، کیا صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو۔ وہ 4 باتیں کون سی تھیں؟ پہلی بات، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ کا دامن پکڑ کے رکھنا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ میرے کچھ دوست احباب بیٹھے تھے، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جناب مجھے ذرا بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں تمام تر برائیوں سے دور رکھ سکے۔ میں نے سوچا اور مجھے یہی احادیث اس ٹائم دماغ میں آئی اور میں نے فوراً یہی بات اس کو کہی کہ تم تمام برائیوں کو چھوڑ دو گے، صرف ایک چیز ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، یقین مانیے یہ بات بارہا لکھی گئی ہے کہ جس بندے نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس نے تمام تر برائیوں سے ہٹ گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، تو بہت چاہتا تھا کہ شراب وہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑ پاتی تھی۔ ایک ظاہر ہے جو ایک عادت ہوتی ہے وہ ایک عادت نہیں چھوڑ پاتی، تو اس بندے نے یقین تو کیا لیکن چھوڑ نہیں پایا۔ اس نے پوچھا کہ میں اس عادت کو کیسے چھوڑوں، تو کہا گیا کہ صرف اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا چلے میں یقین کرتا ہوں، میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا۔ تو سوال ہوا کہ کیا تم نے شراب پی تھی؟ وہ واپس گھر گیا، اس کے بعد دوسری جب ملاقات ہوئی تو کہا گیا کہ شراب پی تھی؟ تو اس نے کہا میں نے تو کل وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا شراب پی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس چلا گیا، بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ آج شراب نہیں پیوں گا، کل سچ بولوں گا، تو مجھے یقین ہے میرے لحاظ سے میرے لیے بات کی جائے گی۔ اس نے اس دن شراب نہیں پی، اور دوسرے دن جب گیا سوال ہوا شراب پی تھی؟ اس نے کہا شراب نہیں پیتی۔ تو میں تمام ہی دیکھنے والوں کو یہی بتاتا چلوں کہ ایک یہ سچ جو ہے نا، یہ آپ کی تمام برائیوں کو پوشیدہ رکھنے کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اس میں سے ایک بات ہے سچ کہا کرو، جھوٹ کو تو چھوڑ دو۔ دوسری بات کہا کہ دھوکہ نہ دینا۔ آج شب قدر کی رات ہے اور یہ بات میں نے آپ کو پچھلی ٹرانسمیشن میں بتائی تھی کہ جس بندے نے دھوکہ دینے کا عمل نہیں چھوڑا اس نے شب قدر کی اتنی پاک رات کو بھی ضائع کر دیا۔ کہ جو کینہ ہوتا ہے، جو بغض ہوتا ہے، وہ ایک وہ واحد چیز ہے جو کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور دھوکہ دینے کا عمل تو ایک دوسرے انسان کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ تو میرے پروردگار میرے خدا نے بھی اس بات کو واضح کر رکھا ہے کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا، حقوق العباد کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو کبھی آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب پر جا سکیں گے؟ اور تیسری بات رزق حلال، اور جو چوتھی بات میرے محمد مصطفیٰ نے کہی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا تعلق آج کے اس موضوع سے بہت گہرا ہے۔ حیا والے بنو، حیا والے بنو، حیا والے بنو۔
کیا خوبصورت بات کی. اور اس حیا والے بننے کا ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس سبق آتا ہے، یقین آتا ہے، تو وہ یقین صرف اور صرف ہمارے پاس حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہمیں نہیں مل پاتا. میں آپ کو ایک بی بی فاطمہ کی ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کے بعد کچھ غلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو غلام تھے وہ ان کے پاس تھے. تو ان غلام کو جب دیکھا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم اپنے بابا کے پاس جاؤ اور ان سے ایک غلام لے کے آ جاؤ تاکہ وہ گھر کا کام کر دیا کرے. تو بی بی فاطمہ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے بابا سے بات کروں. وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں پیش ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ بابا جان کیا مجھے ایک غلام مل سکتا ہے جو کہ گھر کے تمام کاموں کو ادا کر سکے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب بات کی کہ بیٹی یہ بات سنو. یہ بات ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والوں کے لیے، اور اس بات کو خاص طور پہ غور سے سنا جائے کہ دیکھنے والوں کے لیے اتنی بہت ہی منفرد اور بہت ہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. کیوں کہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ذات کے لیے یہ چیز کوئی مشکل تھی؟ کام کرنا کوئی مشکل تھا؟ صرف امت کو پیغام دینا تھا. میں ہمیشہ بارہا ہر بات اس بات کو یقین بناتا ہوں کہ ہر بات کو جو کہا گیا ہے وہ ایک پیغام دینے کے لیے کہا گیا ہے. تو میرے پیارے آقا نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تمہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. تمہیں میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. کیا یہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو کوئی وظیفے کی ضرورت تھی؟ امت کو پیغام دینا تھا. تو بی بی فاطمہ کو وظیفہ بتایا. ان کے ذریعے ہماری خواتین کو وظیفہ ملا کہ ہماری خواتین اس کو عمل کریں تو ان کے لیے وہ تمام تھکاوٹیں جو صبح سے لے کر رات تک کام کرنے سے کی گئی ہیں وہ تمام تھکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں. تو بی بی فاطمہ کے ذریعے ہمیں یہ وظیفہ ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم آرام کے لیے لیٹا کرو تو تم ان تسبیحات کو جو میں کلمات بتا رہا ہوں ان کلمات کو تم پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تم جب یہ 100 کلمات جو میں نے تمہیں بتائے ہیں تم اس کو پڑھ لو گی تو تمہیں کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر خدا اتنا بلند ہے کہ یہ خادم سے بھی بہتر ہے. تم جب اس کو پڑھو گی تو یہ تمام تمہاری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تمہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور قریب سے قریب ہونے کا موقع ملے گا. اور میں سب کے جاؤں میری پیاری آقا کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں. مجھے کسی خادم کی ضرورت نہیں ہے. میں ان وظیفے کو ان کلمات کو پڑھوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب سے قریب تر جانے کی خواہش رکھوں گی. تو ان تمام ہی واقعات کے اندر جو بات پوشیدہ ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہماری آج کی خواتین ان تمام ہی باتوں کو وقتاً بوقتاً سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم آیا جو چیز کر رہے ہیں کیا ہم ان خاتون جنت کے لحاظ سے کر رہے ہیں جو کہ جنت کے سردار ہیں. کیا ہم ان کے لحاظ سے ان چیزوں کو ادا کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری خواتین اگر ان تمام چیزوں کو اپنے سے قریب رکھیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی خواتین ایک بہترین خواتین ہونے میں اپنا نام مل پائیں گی اور کنیز زہرا بن گی. ایک
خواہشات جو ہر ایک عورت کے اندر ہوتی ہے وہ پورا کر سکے. اچھا سفیان، ایک بہت ہی تھوڑا سا میں کہوں گا کنٹروورشل ٹاپک ہے یا ہم اس کو ڈسکس، میں نے کہا یہ چونکہ ہم لوگ ایک عورتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا اس کو بھی ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ کورونا وائرس جب سے اسٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے یہ ٹاپک جو ہے پورے پاکستان میں ٹرینڈنگ میں چل رہا تھا. تو عورت مارچ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے. میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سب نے دیکھی اور بہت زیادہ کوریج ملی اس کو میڈیا پلیٹ فارمس نے، اور سیکیورٹی نے بھی اس کو بہت زیادہ کور کیا، بہت پروٹوکول دیا. تو آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ کا کیا تبصرہ ہے اس کو لے کر، آپ کے کیا خیالات ہیں اس موضوع کو لے کر؟ دیکھیے احمد صاحب، میں یہ جو عورت مارچ کے لحاظ سے ایک بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فالتو بات کو اٹھایا گیا تھا، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کہ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کا مطلب ہی کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین دین ہم تمام ہی امت کو عطا کیا، اس کے باوجود بھی ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں. کہ جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ کی پردہ کی کیا انتہا تھی، کیا انتہا تھی. کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جب میری پیاری بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ اندھیرے میں لے کے جانا کہ کوئی نامحرم نہ دیکھ سکے. جب میری خاتون جنت، جب میری پیاری بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کہتی ہیں کہ پردے کا لحاظ وقت مرگ بھی تمہیں رکھنا ہے، جب تمہاری وفات ہو جائے تم اس دنیا فانی سے پردہ فرما لو، تب بھی تم لوگوں کو اپنے پردے کو دامن سے نہیں جانے دینا. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی ہماری عورت اس چیز کو سمجھتی ہے؟ کیا عورت مارچ کے اندر آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا عورت مارچ کے اندر میں نے نہیں دیکھا؟ یہ تمام چیزیں ہم تمام ہی لوگوں کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے اگر اس چیز کو سمجھیں تو جب اس ہماری حضرت فاطمہ کی ذات، ان کی زندگی، ان کی تمام ہی سیرتوں کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت مارچ جیسے فالتو چیزیں کبھی نہ اس دنیا میں پیدا ہوں گی، نہ کبھی اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا، میں اس میں کچھ اپنے اوپینینس یا میرے کچھ خیالات میں آپ لوگوں کے ساتھ توجہ فرماؤں گا کہ عورت مارچ میں کافی عورتیں جو گاؤں دیہات سے دیہات کی دیکھی گئی تھیں، ان کے ہاتھ میں پلے کارڈس تھے، ان کو پتہ ہی تھا ان کے پلے کارڈس پہ کیا لکھا ہے، ان کو پیسے دے کر بلایا گیا تھا. اور کافی تو پلے کارڈ ایسے تھے کہ جس کو میں یہاں پہ بیٹھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا. وہ اتنے غیر اخلاقی اور اتنے نامناسب وہ کلمات تھے جو لکھے ہوئے تھے، اور وہ لڑکیاں بڑے فخر سے لے کے گھومی تھی کہ وہ پتہ نہیں کتنا کوئی وہ قلعہ فتح کر کے آ گئی ہو، جس کو انہوں نے غرور ہو. اور میری نظر تو یہ عورت مارچ صرف اور صرف ایک ٹائم ویسٹیج چیز تھی جس کو ہم نے فضول میں اتنی زیادہ کوریج دی، فضول میں اتنا پروٹوکول دیا. جب ہم کسی بھی چیز کو پروٹوکول دیتے ہیں نا، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، تو پھر وہ چیز اور مزید پھیلتی ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ان کی سیرت کا مطالبہ کریں، ان کی جو زندگی کو پڑھیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے اس طریقے کی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. اور اگر پیش آتی بھی ہے تو آپ اس کیمپین کو سوشل میڈیا پہ بھی چلایا جا سکتا ہے کہ بجائے آپ سب گھروں سے باہر نکلی بے پردہ ہو کر وہاں پہ ڈیٹنگ پوائنٹس چل رہے تھے، وہاں پہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ایسی چل رہی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارا جو ملک ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر قائم ہے. تو وہاں پر ایک ایسا عجیب و غریب مطالبہ دیکھنے میں آیا جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھا، میری سمجھ سے بالکل باہر تھا. اس مطالبے میں یہ تھا
एक प्ले कार्ड था, उस पे लिखा हुआ था कि प्यार किया तो जेंडर कैसे, मतलब अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक औरत मार्च के नाम पर एक ऐसी चीज की डिमांड की जा रही है जिसपे पुरानी कौमों पर अगर हम कौम लूत पर नजर डालते हैं तो उनका हश्र क्या हुआ था, 5 अजाब उनके ऊपर नाजिल हुए थे, 5 अजाब, हर एक कौम पर एक एक अजाब नाजिल हुआ था, लेकिन कौम लूत पर 5 अजाब नाजिल हुए थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि वो बेहयाई में बे इंतहा आगे थे, उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। तो अगर आप चाह रही हैं कि वेस्टर्न जो है कल्चर यहाँ पे आ जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा जो है अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, और मैंने कहा कि जब मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मुझे इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। और भी प्ले कार्ड्स थे, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम मुख्तसर है और हमारा जो टॉपिक कुछ और है, तो हम आगे अपना सेगमेंट को लेके चलते हैं, जो कि मैं सुफियान साहब से गुजारिश करूँगा कि नाम की कुछ अशार हमारे हमारे लिए मुलाहिजा करना, और फिर जो है टॉपिक पे कंक्लूजन पे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं नात पढ़ने से पहले कुछ बातें जो आपने भी बताई कि इस वक्त बैठे मेरे कान सुनने के काबिल भी नहीं थे, जिस मैं उन लफ्ज़ों को रिपीट भी नहीं कर सकता कि इस तरीके की वाहियात चीज़ों को, एक जिसको हम रियासत मदीना सानी कहते हैं, उसके अंदर इस चीज़ों को उठाया गया, तो ये हम तमाम ही लोगों के लिए एक शर्म का बायस बना। लेकिन मुझे इस बात का गिला इसलिए नहीं होता कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इस पाकिस्तान के अंदर अभी भी समझने वाले लोग मौजूद हैं, और समझने की वजह से वो इन तमाम चीज़ों को ज़रूर इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि हम अगर इन तमाम मौज़ूआत को समझें तो यकीनन अपनी ज़िंदगी और अपनी इनकलाबी ज़िंदगी को यकीनी बना सकते हैं। मैं कुछ नात के अशार पेश करता हूँ, जिसमें शायद अल्लाह तबारक से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इस तरह बयान किया है कि जिसको बताया जाए, सुनाया जाए, तो उसके अंदर खुद ब खुद एक इतनी हरकत तारी हो जाती है कि मैं जब खुद इस नात को पढ़ता हूँ तो इस नात के अंदर इस कदर डूब जाता हूँ कि जब ये तमाम सुनने वाले और हमारे होस्ट इसको सुनेंगे तो इस बात को महसूस भी करेंगे।
میری تنہائیوں کی تو نے ہی تقدیر دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی ساتھ نہ ہوتا تیرا اور ایک بار بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا کچھ ایسا نہ بول یار ابھی میرے کٹوانے کی جو اور بھی چیز ہے ابھی رات کے اندر رک گیا اچھا اور آج یہ چل رہا تھا ٹاپک تو اس میں جس طریقے سے کچھ انہی عورتوں کو میں کچھ کہنا چاہوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تقریباً ہم سب نے سنا ہوگا انٹر کلاس میں ہم سب نے پڑھا بھی ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مرد اور عورت دونوں آپس میں برابر ہیں نہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے نہ عورت کو مرد پر صرف فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا تو سفیان میں بس آپ سے چاہوں گا کہ کنکلیوڈ کرتے ہیں ٹاپک کو اور پھر لاسٹ میں ہم لاسٹ سیگمنٹ پر چلتے ہیں جی بالکل آج کی جتنی باتیں ہیں ان تمام باتوں کا ایک اختتامیہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری اور جو ایک سینٹرل آئیڈیا ہم انگریزی کے کہتے ہیں کہ ایک سینٹرل آئیڈیا ہمارے پاس دیکھنے والوں کے لیے کیا بنے گا تو اگر فکر آخرت دیکھنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی ہمارے پاس زندگی اور سیرت موجود ہے اگر ہمیں سادگی والی زندگی کے بارے میں جاننا ہے تب بھی ہمارے پاس حضرت فاطمہ سے اچھی سیرت موجود نہیں ہے اگر ہمارے پاس جہیز جس کو ہم ایک بہت بڑا آج کل کا ٹرینڈ مانتے ہیں اگر جہیز کی بات کی جائے تب بھی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کیا جائے تو ان تمام چیزوں کی محبت مبادل ان تمام تکلیف کو ان کی سخاوت ان کی طہارت ان کی پاکیزگی کی اگر بات کی جائے تو وہی حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی ایک بہترین رول ماڈل ہے ہم تمام ہی
خواتین کے لیے. تو میں ایک اختتامیہ بات میں ساتھ کرتا چلوں کہ یہ واقعہ سب کے زیر نظر گزرا ہے کہ بات آئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ شادی کی خواہش پیش کی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو پھر حضرت ابو الرحمن بن عوف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو تم جاؤ, تم جا کے شادی کی بات کرو, کیا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ, میں تو بہت غریب ہوں. حتیٰ کہ حضرت علی کا اس وقت کوئی ذاتی گھر بھی نہیں تھا. حضرت علی ایک کرائے کے مکان پہ رہا کرتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو بہت غریب ہوں, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کیسے دے دیں گے. لیکن یہ بات جب پہنچائی گئی تو بڑی ہی جدوجہد کے بعد حضرت علی مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر ایک جو خوف دیکھا اس سے وہ بات کہہ نہ سکے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی کچھ کہنے آئے ہو. تو حضرت نے کہا کچھ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو. تو حضرت علی نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی تھا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ, کہا انشاءاللہ. باقی میں خاموش رہے. حضرت علی کے آتی کا انشاءاللہ. تو حضرت علی سمجھے کہ میری طرف سے گناہ ہو گئی ہے. تو واپس سے باہر آئے, سب نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دیا. تو حضرت علی نے کہا بھائی کہنا کیا تھا, وہی بات مجھے بھی نہ ہی میری طرف انہوں نے نہ کہا ہے. تو کہا کہ بھائی کچھ کہا تو ہوگا. انہوں نے کیا کہا, بس انہوں نے کہا انشاءاللہ. تو سب نے کہا کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ ہی تو ہاں ہوتی ہے. اچھا ایک میں سب کو دیکھنے والوں کو اور میں آپ سے خود اس بات کو ایک بہت بڑا میسج دینا چاہوں گا کہ انہوں نے انشاءاللہ کیوں کہا, ہاں کیوں نہیں کرتا. قربان جاؤں میں اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ پہ کہ انہوں نے ہاں اس لیے نہیں کی کہ وہ دوبارہ واپس گھر گئے. اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. قربان جاؤں میں اپنے پیارے آقا پہ کہ جن کا رشتہ, جن کا جوڑا خدا نے خود کہا کہ ان کا جوڑا آسمان پہ لکھ دیا گیا ہے کہ فاطمہ کے لیے علی کو بنایا گیا, علی کے لیے فاطمہ کو بنایا گیا. پھر بھی پیغام دینا تھا میرے آقا کو کہ کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا کرو. میں اسی سے مجھے موضوع یاد آتا ہے کہ ایک باپ تھا, اس نے اپنی بیٹی کو بہت پڑھایا, بہت پڑھایا اور سی ایس ایس کروایا. سی ایس ایس میں لڑکی کوالیفائی ہو گئی, لیکن جب اس کی شادی کی تو اس سے نہیں پوچھا. اور انہوں نے شادی بس بغیر پوچھے اس لڑکی کی کسی شرابی سے کر. تو اس لڑکی کا اپنے ماں باپ پہ بڑا احسان تھا, لیکن اس نے کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے صرف ایک ہی گرا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں, صرف ایک بار پوچھ لیتے. اگر پوچھ لیتے تو کیا پتا کہ اس بات کو یقین کروا دی تھی کہ اس کو شراب چھوڑا دے. مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں تھا, مجھے ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ ماننا تھا. لیکن بس اگر شرابی دیکھ لیتے, شرابی نہ ہوتا تو اس جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی اس کی زندگی صرف اس لیے برباد ہو گئی کہ اس سے کچھ پوچھنے نہیں ملے. کیونکہ جہاں پہ رضامندیاں دونوں طرفہ ہوں تو اس چیز کو یقین ہونے کا بہت زیادہ یقین ہوا کرتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے, پوچھا فاطمہ ہاں کر دوں. تو میری پیارے آقا کی پیاری بیٹی نے کہا کہ
جی بابا، تو ان کا حکم ہمیشہ یہی ہوا کرتا تھا جو میرے پیارے آقا کا ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے کسی بنا اعتراض کے ساتھ انہوں نے ہاں کر دی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے کہا کہ مسجد میں لوگوں کو جمع کرو. لوگوں کو جمع کروایا گیا. لوگوں کو جمع کروانے کے بعد انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ میرے پاس جبرائیل اترے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ فاطمہ کے لیے علی کا رشتہ خدا نے خود کہا ہے. خدا نے خود کہا ہے. تو اس رشتے کو یقینی بناتے ہوئے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ نے اس نکاح کو یقینی بنایا اور اس نکاح کو میرے پیارے آقا نے خود پڑھایا. تو میں اس میں آپ کو اس بات کی یقین دلاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عورتوں کے حقوق پر بالکل اچھی طرح حقوق کو ادا کرنا بھی چاہیے. کہ دیکھیں خاص طور پہ دیکھیں ایک موضوع چھیڑا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی میں آپ کو بات بتائی اس طریقے سے بے تحاشا ایسے واقع موجود ہیں کہ جہاں پہ ایک توہین سمجھی جاتی ہے بیٹی سے پوچھنا کہ تمہاری رضامندی ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بالکل سے سائڈ میں رکھ کے بات کی جائے کیونکہ پھر اس طریقے سے بے تحاشا چیزیں جنم لیتی ہیں اور پھر آپ کے سامنے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اس اذیتناک زندگی کے اندر ہی اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس چیز میں نہ کر کے ماں باپ کے سامنے ایک بدتمیز بن جاتے ہیں. تو اگر اس چیز کو ہی ادا کر دیا جائے تو کتنی ساری چیزیں بچ رہی ہیں. تو بس میں اختتام کے اندر ایک حضرت بی بی فاطمہ کا ایک میں قرآن پڑھوں گا جو بی بی فاطمہ نے کہا اور اس کو پڑھتے ہی پھر میں ایک اختتام کے اندر ایک خوبصورت بات کہوں گا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو اسے کبھی بھوکا جانے مت دینا گویا وہ کسی قبرستان میں آیا ہو اگر وہ اس گھر سے بھوکا گیا. تو میں تمام ہی عورتوں کو بتاتا چلوں اور میرے ہوسٹ اور تمام ہی دیکھنے والے اس بات پہ میرا ساتھ بھی ضرور دیں گے اور اس بات پہ اقرار بھی ضرور کریں گے کہ عورت آپ کو 3 نشانیوں میں سامنے آتی ہے. یا تو بیٹی, ایسے ہی یا تو بیٹی, یا تو ماں, یا تو بیوی. دیکھیں بیٹی جو ہوتی ہے یہ رحمت ہوتی ہے, جو بیوی ہوتی ہے یہ اپنے شوہر کے لیے نفس ایمان ہوتی ہے, آدھا ایمان ہوتی ہے, اور جو ماں ہوتی ہے اس کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے. تو اگر میں اسی عورت کو اپنی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ منسلک کروں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایسی بیٹی تھی, ایسی رحمت تھی. میری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی رحمت تھی کہ ان کے بابا رحمت للعالمین تھے. وہ ایسی اپنے شوہر کے لیے نفس ایمان تھی کہ جن کا شوہر حضرت علی خود کامل ایمان تھے, خود کل ایمان تھے, اور وہ ایسی خاتون جنت ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو یہ تمام ان ماؤں کے قدموں تلے جن کی جنت ہے ان تمام ماؤں کے جنت کی سردار ہے. تو یہ شان میری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور میں آخر میں ان 4 شعروں کو آپ لوگوں کے اپنے ہوسٹ اور تمام دیکھنے والوں کے سامنے رکھوں گا کہ وہ طہارت کا گھر, وہ سخاوت کا گھر, وہ طہارت کا گھر, وہ سخاوت کا گھر بن کے پاکیزگی کی فضا آ گئی جن کی عظمت میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہوں, جن کی عظمت میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہوں. کائنات میں کوثر کی ملکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی. تو میں اپنے ہوسٹ کو مائک دیتا ہوں. جی بہت ہی شاندار واقعہ ہمارے ساتھ جو ہے عرض کیا سفیان صاحب نے, اور بڑا ہی اچھا تھا ہم لوگوں کو کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی خاص طور پہ کسی کی بھی شادی کریں, بیٹی کی کریں چاہے بیٹی کی کریں,
دونوں کی رضامندی پوچھنا لازمی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی رضامندی نہیں لیتے اور شادی زبردستی کر بھی لیتے ہیں تو نتائج پھر یہ ہوتے ہیں کہ آج جو ہماری طلاقوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے وہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ لڑکا کسی اور کو پسند کرتا ہے یا لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے، یا ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، یا ان سے پہلے پوچھا نہیں گیا ہوتا۔ تو جتنے بھی میرے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری ٹرانسمیشن میں، ان سب کو خاص طور پر ماں باپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کی کسی کی بھی شادی کریں تو ان سے رضامندی ضرور لیں، یہ ان کا حق ہے جو انہیں اسلام نے دیا ہے۔ تو آگے بس ہم کنکلیوڈ کریں گے، اور میں ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ ہے منقبت کا، وہ میں سفیان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے خدمت نظر فرمائیں۔ بہت شکریہ، میں اپنے ہوسٹ کا کروں گا کہ جس کے اندر آج ہم لوگوں نے بہت سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھا، جس کے اندر ہم لوگوں نے آج ایک وہ پاک ذات کا ذکر کیا، اس خاتون جنت کا ذکر کیا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا، جس کے آمد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا۔ آپ نے جیسے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہوتے تھے تو آخر میں ملتے تھے حضرت فاطمہ سے، اور کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے حضرت فاطمہ سے۔ تو ہم بندہ ناچیز نے ان ہستیوں کی شان میں کچھ ذکر کرنے کی کوشش، چھوٹی سی ضرورت کی ہے، صرف رہنمائی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ رہنمائی ہو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ ہمارا جو آج کل کا کلچر چل رہا ہے، ہمارا آج کل کا جو انوائرمنٹ چل رہا ہے، ان انوائرمنٹ کو ہم چینج کر سکیں اور اس انوائرمنٹ کو ہم اپنے اسلام کے تابع کر سکیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک منقبت پیش کرنے لگا ہوں، بہت ہی خوبصورت شاعری، بہت ہی خوبصورت پیغام۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے۔ تو تمامی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ سماعت کیجیے اور ہر شعر کا لطف آپ لوگ لیجیے۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار تم کے باوجود، اختیار تم کے باوجود، جگ کی پیستی ہے فاطمہ، جگ کی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور شیخ کو غور سے سنیے گا کہ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ
لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور آخری شعر آپ دیکھنے والا ہوں، آپ میں اس نظر کرتا ہوں، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ جب فاطمہ کی شادی ہوئی تھی تو ان کو چکی دی گئی تھی، تو وہ چکی ان کی سرگردی کی، تو اس میں شاعر نے کہا ہے روٹیاں تیرے ہاتھ کی پکی، روٹیاں تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تلک گئی ہے فاطمہ، عرش تلک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سفیان، بہت ہی زیادہ اچھا بیان تھا اور بہت ہی زبردست منتقد تھی، جس کو سن کے واقعی جو ہے لطف اندوز ہوئے ہم، اور امید کرتا ہوں ناظرین کو بھی بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ٹرانسمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی کوالٹی میں ہوگی، اور اگلی ٹرانسمیشن میں ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے پیش نظر ایک اچھی سی گفتگو، ایک اچھی سی محفل دوبارہ سے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ کے ہوسٹ کو اجازت دیتے ہیں، اجازت چاہتا ہوں میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔